حكاية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بچوں، آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 43 والیوم۔ پیارے بچے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے۔ لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے پوچھا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اس لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزہ رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی دہشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کے نماز پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والے لوگوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کے انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ جو تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عصام تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا سب بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہیں دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔